بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ محترم برادران عزیز، تاریخ کبھی کبھی اپنا آپ دہراتی ہے، اور اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ایک شخص گزرا یزید، اور اس کے جو پیروکار تھے وہ یزیدی کہلائے تھے۔ یہ ایک کردار تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ یزید سے لے کر عمر ابن سعد تک، عمر ابن سعد سے لے کر ابن زیاد تک، ابن زیاد سے لے کر ملعون شمر ابن ذوالجوشن تک، یہ جو لوگ گزرے، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم جو کام سار انجام دے رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے اور کھلی بغاوت ہے۔ یہی خصلت، یہی چیز آج کے دور میں بھی چند لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ملک پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اگر ان کا جائزہ لیں تو کافی زیادہ سملیرٹیز ہمیں ایسی دیکھنے کو ملیں گی۔ جو یزید کی اس وقت یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا میں میرا راج ہو، ہر جگہ میرے نام کا ڈنکا بجے، اور دنیا کا اس وقت کا ہر ایک ملک میرے ہی اشاروں پر چلے، اور یہ کردار آج کل امریکہ بہادر یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور امریکہ کی یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے جو میدان میں یزیدی بن کے اترے ہیں، جن میں ایک شہباز شریف صاحب جو اس وقت ابن زیاد ملعون کا کردار نبھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو شمر ابن ذوالجوشن کا کردار نبھا رہا ہے آصف علی زرداری، اور جو عمر ابن سعد کا کردار نبھا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اگر فضل الرحمان کی اور عمر ابن سعد کی ان کا جائزہ لیا جائے، بغور جائزہ لیا جائے، تو کافی زیادہ سملیرٹیز ان میں موجود آپ کو نظر آئیں گی۔ شمر کا جو کردار تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اس کو مشورے دینے والا بھی وہی تھا۔ تو یہ کردار آصف علی زرداری آج کل نبھا رہا ہے، اور ابن زیاد کا کردار اس وقت شہباز شریف نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر فضل الرحمان کی بات کی جائے تو یہ وہ شخص ہے جس نے فتنہ فساد برپا کرنے میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور اس کے ہاتھ نہ کچھ آیا، اس دور کے ابن سعد کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہ آئی۔ اس دور کے ابن سعد نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جو کچھ بھی یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی بنیاد سب سے پہلے میں نے رکھی، سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا میں نے کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے کیے ہوئے وعدے میرے ساتھ وفا نہیں کیے جا رہے تھے، کیونکہ اس ظالم یزیدی حکومت نے اس کے ساتھ یہ معاہدے کیے تھے کہ کربلا کے بعد تمہیں ملک رہ کی حکومت دے دی جائے گی، تو لہٰذا تم ہمارا ساتھ دو۔ یہی حال فضل الرحمان صاحب کا بھی آج کل ہو رہا ہے، کیونکہ جب پی ٹی ایم کی بنیاد انہوں نے رکھی، سب کو اکٹھا کیا، تو جب تمام پارٹیز اس کے ساتھ اکٹھا ہو گئیں تو اس نے اپنی جو شرط رکھی، اور جو ان لوگوں نے اس کی کمر پر تھاپڑا مارا کہ تمہاری خواہشات پوری کر دی جائیں گی، اس دور میں وہ بات میں روتا رہا، اور آج کے دور میں یہ شخص رو رہا ہے، اور روئے گا مزید انشاءاللہ، اس سے زیادہ اور بھی روئے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک الارمنگ سچویشن ہے پورے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے۔ اگر یہ لوگ مزید اپنا اقتدار لے گئے تو آپس میں تو یہ مریں گے ہی مریں گے، جس طرح فضل الرحمان کے ساتھ اس وقت پسرے ساتھ جیسا کام ہو رہا ہے، اس طرح زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوگا، آپس میں یہ لوگ بھیڑ بھیڑ کے مر جائیں گے۔ لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا، جو کہ ہو بھی رہا ہے کافی حد تک۔ ملکی حالات جو ہیں وہ آپ تمام احباب کے سامنے ہیں۔ تو پاکستانیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس دور کا جس طرح یزید اور یزیدیت ناکام ہوئی، آپ لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ سڑکوں پر نکل کر جس طرح لوگ نکل رہے ہیں، آج کے دور کے یزیدوں کو ہرانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس سائڈ پہ یزید اور یزیدیت ہے تو اس سائڈ پہ معاذ اللہ کوئی مولا حسین علیہ السلام جیسا ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ میں اب تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حسین صرف ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں حسین ابن علی۔ ہاں، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو
اب یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ان کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ یہ حسینی بن کر سامنے ہے. حسین تو کوئی ہو نہیں سکتا سوائے حسین ابن علی کے، لیکن یہ ایک حسینیت ایک ایسا پاک کردار ہے، اس کردار کی مدح آپ کو غیر مسلم بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان نہیں کر رہے، تمام نہیں لیکن کافی زیادہ ایک ایسی تعداد ہے جو اس چیز پر فخر نہیں کر رہے کہ ہمارے ایک پیشوا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آج اگر دین قائم ہے تو فقط ان کی وجہ سے، کیونکہ مسلمان تو یزید بھی تھا. بہرحال اگر اس چیز کا، اگر تاریخ اسلام کا کوئی بھی اگر مطالعہ کرے گا تو یہ حقیقت اس کو واضح ہو جائے گی کہ اس دور کا جو یزید تھا آج کے دور میں امریکہ وہ کردار ادا کر رہا ہے. اور جس طرح شمر ابن ذوالجوشن کا جو کردار تھا عبید اللہ ابن زیاد کے کا جو رائٹ ہینڈ تھا اور سارے مشورے وہی دیا کرتا تھا، اس کا کردار، شمر کا کردار ادا کر رہا ہے آصف زرداری. اور اس وقت پاکستان میں جو ابن زیاد بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ شہباز شریف ہے. اور پچھلے ساتھ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جو اس وقت فل عمر ابن سعد کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ اپنے بازو پر خود اپنے دانتوں سے اپنے بازو کاٹے گا کہ میں نے ان لوگوں کا جس طرح ساتھ دیا، ان سب کو اکٹھا میں نے کیا، لیکن میرے ساتھ انہوں نے کہانی کرا دی. یہی اس دور کی کہانی عمر ابن سعد کے ساتھ ہوئی تھی. تو اب آخر میں یہی چیز میں تو کرنا چاہوں گا اپنے جو میرے ہم وطن ہیں ان تمام بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دوسری طرف آپ کسی کو حسین ابن علی علیہ السلام جیسا سمجھنے کی غلطی یا حماقت بالکل بھی مت کیجیے گا. ہاں اگر اس طرح کے یہ جو ایک کرپٹ سسٹم چلتا آ رہا ہے یا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے والا بغیر کسی لالچ کے صرف اس چیز کا ذہن میں رکھے کہ اس نے یہ اس کرپٹ سسٹم کو ختم کرنا ہے، وہ حسینی بن سکتا ہے لیکن حسین ابن علی نہیں. تو عمران خان صاحب، ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی پیار محبت یا کوئی اس طرح کا نہیں ہے. البتہ ایک ایز اے پولیٹیشین ان کو میں ضرور پسند کرتا ہوں، اور میرے علاوہ کروڑوں لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے تمام فیصلے صحیح ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی اور دوسری امید نہیں ہے. امید اس وقت صرف اور صرف عمران خان ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو اس کی جو ایک ایک لفظ اس کے منہ سے نکلے گا وہ صحیح نکلے گا، ایسا نہیں. لیکن وہ بندہ پاکستان کے لیے درد دل رکھتا ہے. تو پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ جو بندہ آپ کا احساس کرتا ہے بعد میں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جتنے بھی سیاسی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان میں جو پاکستان کا جو حقیقی معنوں میں جو پاکستان کا اچھا چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے، وہ اس وقت عمران خان ہے. اور یزیدیوں کے ساتھ جو چند ٹولے ملے ہوئے ہیں اکثر وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی پبلک ہے. وہ صرف وہی ہے جن کو لالچ ہے، یا صرف وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو انہوں نے خود پالا ہوا ہے. ورنہ یزید جس طرح یزید چاہتا تھا کہ میری پوری دنیا پہ حکومت ہو، لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یا آصف علی زرداری ہے، فضل الرحمان ہے، ان لوگوں کو بھی یہ اس چیز کا علم ہے کہ ان کو لوگ پسند نہیں کرتے. ان لوگوں کو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، ان کی خیانتوں کی وجہ سے. لیکن پھر بھی یہ جس بغیرتی کی طرح پاکستان کے اوپر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، یہی اصل یزیدیت ہے. اور اس یزیدیت کو دبانا پاکستانیوں کا کام ہے. اور اگر عمران خان صاحب 110% اپنے موقف پر صحیح ہیں یا وہ دیانتدار ہیں تو اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. لیکن اس یزیدی نظام کو دفن کرنے کے لیے پاکستانیوں کو بھی سڑکوں پر نکلنا ہوگا. السلام علیکم یا علیہ السلام مدد.